أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. تمام مومنین کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زوروں کے زر کے لیے، حجت حق ولی حق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اپنے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ دینے کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، جس نے مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا جارو کش بننے کے لیے، سرکار کے چہرے کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اذان محترم، پروردگار عالم آپ کو آباد و شاد رکھے اور کسی غم میں مبتلا نہ کرے. عشر ثانی کا آغاز ہو چکا ہے اور موضوع و عنوان گفتگو جو ہے اب حقیقت عبد اور حقیقت معبود. اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور میں ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ 8:30 بجے آپ کی خدمت میں یہاں آ جایا کروں گا. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بحثوں کی گفتگو ہوگی. عابد کون ہے اور معبود کون ہے؟ کیا ہم عبادت کے انداز کو سمجھ سکتے ہیں اور اسی عابد سے اور عبادت سے اور معبود سے اور معبد سے ہم نے اس کو سمجھنا ہے جس کو مولا نے کہا السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، کہ میں سلام کرتا ہوں اس پہ جو اللہ کا صالح ترین عبد ہے. در حقیقت موضوع جو ہے وہ غازی شہنشاہ کے گرد ہے. پورے عشرے کا عنوان جو ہے وہ عباس علمدار ہے. ہم نے عبودیت ابو الفضل عباس علمدار کو سمجھنے کے لیے عبد کو بھی سمجھنا ہے، معبود کو بھی سمجھنا ہے، تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ عباس کس درجے کا عبد ہے. اللہ عباس کس مقام کا عبد ہے، عباس کس درجے پہ فائد ہے.
کیا ہمارے جیسا عبد ہے یا نبیوں جیسا عبد ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں ہمارے جیسا عبد ہے یا نبیوں جیسا عبد ہے، یا یہ دیکھنا ہے عباس کے پاس وہ مقام ہے جو آج نبیوں کے پاس ہے، یہ بھی دیکھنا ہے، یا یہ دیکھنا ہے عباس کے پاس آج جو مقام ہے وہ نبیوں کو قیامت میں ملے گا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ سارا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم نے انشاءاللہ اسی عشرے میں کچھ پہلوؤں پہ نظر ڈالنی ہے۔ ہم نے فقط غازی شہنشاہ کی شجاعت نہیں دیکھنی، ان کا علم بھی دیکھنا ہے، اس لیے کہ کربلا کا وارث رسول حسین ہے اور وارث حیدر عباس ہے۔ جس طرح وہ مدینۃ العلم ہے، علی باب مدینہ ہے، اسی طرح سے باب علم کربلا حسین ہے، مدینہ علم حسین ہے، اور باب مدینہ علم عباس ہے۔ ہر شے کو رسول کے پاس آنے کے لیے مولا کائنات کا سہارا لینا پڑتا ہے، اسی طرح ہر حاجت مند کو حسین کے دروازے پہ آنے کے لیے عباس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کوئی رسول کے پاس جا نہیں سکتا جب تک حیدر کے پاس نہ آ جائے، کوئی حسین کے پاس آ نہیں سکتا جب تک عباس کے پاس نہ آ جائے۔ اور جو ہمارے تو ہم نے اس کا انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا ہے کہ حقیقت عبد کیا ہے، حقیقت معبود کیا ہے، معبد کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں، کیا ہم سب عبداللہ ہیں؟ بھئی ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں عبداللہ ہوں، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، کیا ہم عبداللہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ دیکھنا ہے اللہ کے حقیقی عبداللہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ سبحان الذی، پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، ہر قسم کے عیب سے وہ اللہ۔ سبحان الذی، پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، ہر قسم کے عیب سے وہ اللہ۔ بِأَسْرَى بِعَبْدِهِ، جو اپنے عبد کو راتوں رات لے گیا۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے عبد کو راتوں رات لے گیا، کس لیے لے کے گیا؟ اپنے عبد کو، یعنی جس عبد کو لے کے گیا وہ عام نہیں، وہ عبد ہوا ہے، ہویت کا عبد ہے، اس عبد کو لے کے گیا جس کا رابطہ ہویت کے ساتھ ہے، وہ مرکز ہویت ہے، یہ عبد ہویت ہے، وہ کن ہے ہویت ہے، یہ عبد ہویت ہے، اس کو لے کے گیا۔ کب؟ لیلن، رات کو۔ تو سوال یہ ہے دن کو کیوں نہیں لے کے گیا؟ دن کو لے جاتا ہر بندہ دیکھتا رسول جا رہا ہے، تو اگر دن کو لے کے جاتا تو ہمیں جیسے پتا چلتا کہ صدیق کون ہے، بتانے والا رات کے ٹائم لے گیا۔ لے نورہو من آیاتنا، لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں لے کے گیا رات کو؟ رات کو کیوں لے کے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس لیے لے کے گیا تاکہ اپنی آیت کی زیارت کروائے۔ اللہ اکبر۔ لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اپنی آیت کی زیارت کرائے۔ اب یہ مقصد اصلی تھا رسول کو معراج پہ لے جانے کا، اپنے عبد کو لے جانے کا، کس لیے؟ تاکہ اپنی زیارت، اپنی آیت کی زیارت کرائے، اپنی نہیں، آیت کی۔ اب وہ کون سی آیت ہے جس کی زیارت کی؟ وہ کون سی آیت ہے جس کی زیارت کرائی گئی؟ وہ کون سی آیت تھی جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا؟ کوئی کہتا ہے کہ لے کے گئے سدرۃ المنتہا دکھانے کے لیے، تو کعبہ قوسین و ادنیٰ تک تو رسول چلا ہی گیا تھا، سدرہ تو پیچھے رہ گیا تھا۔
सिदरा तो पीछे रह गया था, मुंतहा भी पीछे रह गया था, ये हर मुंतहा से आगे चला गया था। तो अब ये अब किस मंजिल पे पहुंचा? बाज ये कहते हैं कि असल में जिब्राइल की ज़ियारत करवानी थी, जो घर पे चक्कियां जलाने आए, अल्लाह अकबर, जो कभी दर्जी बन के आए, जो हसनैन का झूला झूलाने आए, जो कभी नौकर बन के आए, कभी गुलाम बन के आए, बदल के कह दूं कभी रोटियां लेने आए, कभी अंगूठी लेने आए, अल्लाह अकबर, उसकी ज़ियारत कहाँ करानी थी? तो जो अच्छा फिर कहते नहीं जिब्राइल की ज़ियारत नहीं करानी थी, असल में एक फरिश्ते की ज़ियारत करानी थी। एक फरिश्ते की ज़ियारत करवानी थी, उसके लिए लेके गया। जो फरिश्तों का सरदार है वो तो दर का नौकर है, अल्लाह अकबर, जो फरिश्तों का सरदार है वो तो घर का नौकर है, और वो फरिश्ता जिसको जिब्राइल अमीन कहते हैं वो दर का नौकर है। तो अब जो दर का नौकर है, जो उसका नौकर है, उसकी ज़ियारत करने नाउज़ुबिल्लाह रसूल गया था। जो इनके दर का नौकर और जो उसका नौकर, उसकी ज़ियारत करने रसूल गया था। अकल में नहीं आती बात, ये कैसे हो सकता है? तो जैसे कि वो कहा जाता ना कि वो जिब्राइल आए और आके सीना शगाफ्ता किया, चाक किया और दिल को निकाला, अच्छी तरह धोया और धोने के बाद दोबारा रखा और कहा कि पढ़िए, इक़रा पढ़िए। तो पैगम्बर ने कहा मा अना बेक़ारिन, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं कैसे पढ़ूं, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो फिर दोबारा कहा पढ़िए, बड़ा हिलाया झुलाया, तो रसूल ने फिर पढ़ना शुरू किया। तो हमारा तो ये अकीदा है, मौलाना अफसर अब्बास साहब का शेर मेरे दिल पे नक्श है, फरमाते हैं ज़ात जिसकी वजह खल्क़े आलमे ईजाद हो, ज़ात जिसकी वजह खल्क़े आलमे ईजाद हो, जिसके सदक़े में जहाने कुन फ़का आबाद हो। ज़ात जिसकी वजह खल्क़े आलमे ईजाद हो, जिसके सदक़े में जहाने कुन फ़का आबाद हो, उसको ये जिब्रील क्या आकर पढ़ाएगा सबक, जिसके शागिर्दों में खुद जिब्रील का उस्ताद हो। तो जब हम आ रहे हैं कहा जी जिब्रील को वो देखने गए थे, फिर कहा नहीं जिब्रील को नहीं, जिब्रील को नहीं, उनके एक फरिश्ते को देखने गए थे। फिर कहते नहीं फरिश्ते को नहीं, सितारे को देखने गए थे। तवज्जो नहीं फरमा रहा, तवज्जो नहीं, एक सितारा देखने गए थे वहां पे। अब सवाल ये है, सितारा जिसके दर पे आके सजदा करे, जिसके दर पे आके सितारा मुंह के बल गिरे हैं। अच्छा यहाँ पे एक जुमला मैं कहता चलूं कि हजरत यूसुफ ने देखा आलम ख्वाब में, क्या मंजर देखा कि इन्नी रायतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमर रायतुहुम ली साजिदीन। का बाबा मैंने देखा 11 सितारे, सूरज, चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। और जो है ये नहीं, 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। तो आपने कहा कि बेटा ये ख्वाब किसी से बयान ना करना। सौतेली माँ देख रही थी हजरत यूसुफ की, और आप तो जानते हैं इस्लाम को जितना नुकसान सौतेली से हुआ है, हाँ दीन को, कुरान को जितना होता है, तो सौतेली किसी से नहीं हुआ। सौतेली माँ देख रही थी हजरत यूसुफ की, उसने जाके फौरन बयान कर दिया बच्चों से, वो देखो ये ऐसा ऐसा है और यूसुफ बहुत ऊंचे जा रहे हैं, परवाज है। उन्होंने कहा कि हमने हजरत यूसुफ को सैर का, कुरान है ये, मैं कहानी नहीं सुना रहा आपको। उन्होंने आके कहा कि अब्बाजान हजरत यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए। तो आपने कहा बेटा मैं डरता हूँ कहीं इसको भेड़िया ना खा जाए। कहा नहीं हम है ना खाने वाले भेड़िया नहीं खाएगा है? कहा जी हम नहीं होगा ऐसा, आप फिक्र ना करें, भेड़िया नहीं खाएगा, हम हिफाजत करेंगे बड़े अच्छे अंदाज में। हजरत यूसुफ को लेके गए, कुएं में गिरा दिया। जो अभी बच्चा है
11-12 سال کی یہ تھوڑی سی بڑھا دے عمر ہے. ادھر یوسف کے قدم کنویں میں گئے, کڑوا پانی تھا میٹھا ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں, ادھر یوسف کے قدم پاؤں کنویں میں ٹچ ہوئے, جو کڑوا پانی تھا وہ میٹھا ہو گیا. تو عزیزان محترم, جو نوکر اس منزل پہ ہے کہ جس کے قدم سے پانی میٹھا ہوتا ہے, میں نے کہیں نہیں پڑھا اس میں شفا ہوئی ہے, میٹھا ضرور ہوا. تو عزیزہ, جو فخر یوسف ہے اس کے قدم سے کوئی مٹی مس ہو جائے تو پھر وہ مٹی نہیں رہتی, خاک شفا بن جاتی ہے. نعرے کا مل کے جواب دیا کریں. اچھا, اب حضرت یوسف گئے آگے, توجہ فرمائیے گا. اب حضرت یوسف آگے گئے, نکالا انہیں, نکال کے لے کے گئے. وہ آئے, قافلہ آیا, اس نے حضرت یوسف کو نکالا, لے کے گئے. لے جانے کے بعد پہنچے کہاں پہ؟ بازار میں. اب بازار میں سودا لگ رہا ہے حضرت یوسف کا. خریدار, توجہ فرمائیے گا, خریداری کے لیے لائن لگی ہوئی ہے. کوئی پیاز لے کے کھڑا ہے, کوئی جو چیزیں جس کے پاس تھی وہ لے کے کھڑا ہے. تو بیچ میں دیکھا ایک بوڑھی عورت بھی کھڑی ہے, ایک کپڑا لے کے. عزیز مصر کھڑا ہے سونا لے کے. تو پوچھا بھئی آپ کس لیے؟ کہا جی, بوڑھی عورت کہتی ہے میں آئی ہوں تاکہ یوسف خریدوں. لے اشتری یوسفا, یوسف خریدنے آئی ہوں. تو کہا کہ بھئی وہ بادشاہ کھڑا ہے اتنا سونا لے کے, بھائی کھڑے رہے تو میں بھی کھڑی ہوں. بادشاہ کھڑا ہے تو کھڑا رہے, میں بھی خریدار ہوں یوسف کی. کہا تجھے یوسف مل جائے گا؟ کہا نہیں ملے گا. آئے ہائے ہائے, کیا یوسف خرید لے گی؟ کہا نانا کبھی نہیں خرید سکتی. مل جائے گا یوسف؟ کا نہیں ملے گا. کبھی کھڑی کیوں ہے؟ کہا اس لیے کھڑی ہوں تاکہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام آ جائے. اللہ اکبر, اس لیے کھڑی ہوں تاکہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام آ جائے. ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں مجلس اذا میں؟ کہ جب نہ ہم حق ادا کر سکتے ہیں رونے کا, نہ رلانے کا, نہ سننے کا, نہ شرکت کرنے کا, نہ عزاداری کرنے کا, نہ ماتمداری کرنے کا, نہ نوحہ خوانی کرنے کا, نہ سلام پڑھنے کا. کیوں آئے ہیں, کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ اگر حسین پہ رونے والوں کی قیامت کے دن لسٹ بنے اس میں ہمارا بھی نام آ جائے. تو جو ہے کہ نہیں. اب دیکھا ادھر میں عزیز مصر آ گیا, اس نے آ کے خزانہ رکھنا شروع کیا. سونے کی اینٹیں لاؤ, سونے کی اینٹیں رکھتا چلا گیا. یوسف نیچے, اینٹیں اوپر. میں نے حضرت یوسف سے مخاطب ہو کے کہا تلتے کیوں نہیں؟ کہ نبی وہ نہیں ہوتا جو سونے پہ تل جائے. نبی وہ نہیں ہوتا جو سونے چاندی ہیرے جواہرات پہ تل جائے. نبی کا پلڑا وزنی رہتا ہے, دنیا اوپر رہتی ہے, دین نیچے رہتا ہے. اچھا اب توجہ فرمائیے گا. اب جب دیکھا حضرت یوسف نے کہ بادشاہ بڑا پریشان ہے, اس محلال کا شکار ہے, حضرت یوسف نے کہا ہاں بھی مجھے خریدنا ہے. کہتے ہیں ہاں جی خریدنا ہے. خریدنا چاہتے ہو مجھے؟ کہا ہاں جی خریدنا چاہتا ہوں. کہا جی کیسے خریدوں؟ کہا یہ میں بتاؤں گا میں کیسے بکوں گا. مجھے خریدنا ہے تو سنو, ہٹا دو خزانہ یہاں سے, سارا خزانہ ہٹا دو. لے کے آؤ کاغذ. کاغذ آیا, قلم سے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو اس آیت کو رکھا پلڑے پہ وہ وزنی ہو گیا, یوسف ہلکا ہو گیا. اللہ اکبر. وہ وزنی ہو گیا, یوسف ہلکا ہو گیا. یہ ہے قرآن کی ایک آیت جس پہ یوسف جیسا نبی تل گیا. ایک آیت, قرآن کی ایک آیت کا مقام کیا ہے کہ یوسف جیسا نبی جس پہ تل گیا. سیدہ کون ہے؟ میں سیدہ کی عظمت کی بات نہیں کر رہا.
سیدہ کے مقام کی بات نہیں کر رہا، سیدہ کی عصمت کی بات نہیں کر رہا، سیدہ کے القاب کی بات نہیں کر رہا، سیدہ کی کنیتوں کی بات نہیں کر رہا، سیدہ کے کلمات کی بات نہیں کر رہا، سیدہ کے اسماء کی بات نہیں کر رہا۔ بھئی کتنے نام وہ میں نہیں جانتا، سیدہ کے پکی ہوئی ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں، 15 روٹیاں جس پہ سیدہ کے ہاتھ لگے، فرشتے لینے آئے، مسکینوں و یتیموں و اسیرا کہہ کے آئے، روٹیاں ملی چلے گئے۔ اللہ نے کیا بھیجا؟ سورہ دہر، پوری سورہ دہر نازل ہوئی، بسم اللہ سمیت جس کی 30 آیتیں، ایک آیت پہ نبی تلتا ہے، تو جس کی ایک روٹی پہ 2 آیتیں آئیں اس کو زہرا کہتے ہیں۔ جس کی روٹیوں پہ سورت اتر آئے، اللہ اکبر، جس کی روٹیوں پہ سورت اتر آئے اس کو سیدہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے مقام سیدہ، یہ ہے مقام یوسف۔ اور یہاں پہ ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، تو یوسف کا مقام سیدہ سے کرنا یا مثال دینا، میں ایک تو مثال دینا بھی نہیں چاہتا، میں پہلے میں نے جملہ کہہ دیا تھا، سیدہ کے فضائل سے نہیں، سیدہ کے القاب سے نہیں، سیدہ کی کنیت سے نہیں، سیدہ کے کمالات سے نہیں، پکی ہوئی روٹیوں سے مثال دی ہے۔ میں نے یوسف کی مطابقت ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیوں سے کی ہے، سیدہ سے نہیں کی۔ اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ سیدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیوں سے ملایا ہے، اور وہ بھی یہ کہ 1 کا 30واں۔ اللہ اکبر، 1 کا 30واں۔ اچھا، سیدہ کون ہے؟ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، باقی فضیلتیں بعد میں۔ ایک جملہ کہ جس کے احترام کو رسول نہیں رسالت کھڑی ہو جائے، جس کی تعظیم کو رسالت کھڑی ہو جائے۔ اور میں نے کہیں نہیں پڑھا جب تک سیدہ بیٹھی رہتی تھی رسول تعظیم کو کھڑا رہتا تھا۔ ایک عالم دین تھے، ان کے سامنے جب بی بی کا نام آتا تھا کھڑے ہو جاتے تھے، تو پوچھا آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہ جس کی تعظیم کو رسول کھڑا ہو جائے، یہ سنت رسول ہے، میں کھڑا ہوتا ہوں، میں اس کے نام پہ کھڑا ہوتا ہوں، رسول اس کے آنے پہ کھڑا۔ اچھا، سوال یہ ہے، رسول کھڑے ہوتے تھے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں فخر المرسلین پہ، آدم بیٹھے رہتے ہوں گے، نوح بیٹھے رہتے ہوں گے، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ، یعقوب، یوسف، یونس، دانیال، زکریا، شعیا، لوکا، یوشا، خضر، الیاس، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، بھئی کوئی بیٹھ سکتا ہے جب رسول کھڑا ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا، سارے نبی کھڑے ہو گئے، ان کے وصی بیٹھے رہتے ہوں گے؟ قطعاً نہیں، جہاں نبی کھڑا ہے وصی بھی کھڑا ہے۔ اچھا، وصی بیٹھے ہوئے کھڑے ہیں تو کیا امتیں بیٹھی رہتی ہوں گی؟ ساری امتیں بھی کھڑی ہیں، تو جس کے آنے پہ کل کائنات کھڑی ہو جائے تعظیم کو، اس کو سیدہ کہتے ہیں۔ اور جو ہے نا، اچھا اب آئیں، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا ہوا؟ پہنچے بازار میں، بازار سے خریدے گئے، ایک بسم اللہ لکھنے پہ، بسم اللہ کا تو وزن ہونا تھا نا، اس لیے اس کے نیچے ایک نقطہ بھی تو ہے، بے کا نقطہ اصل وزن بے کے نقطے کا ہے، اوپر چلے گئے۔ میں بدل کے جملہ کہہ دوں، جس کے نقطہ باطن کا نبی مقابلہ نہ کر سکے، اس کے ظاہر کا ملا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، خریدے گئے۔ اب جب پہنچے ہیں تو ملتا ہے کہ زلیخا، جس کو کہا جاتا ہے زلیخا نام ہے، تو اس لوگوں نے باتیں شروع کر دی، خواتین میں چیمگوئیاں شروع ہوئی کہ یہ ایک غلام ہے، خریدا ہوا ہے، اور یہ ایسی باتیں کرتی ہے اس کے متعلق۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ تم نے ابھی دیکھا جو نہیں،
اگر تم دیکھ لیتی تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. کہا کہ ایسا کرو، یہ لیمو ہے اور یہ چاقو، جب یوسف آئے تو کاٹ کے دے دینا. حضرت یوسف آئے، نقاب پہنا ہوا ہے. حضرت یوسف آئے، نقاب پہنا ہوا ہے. اب حکم تھا چھریاں چل جائیں. چھری چلتی رہی، ہاتھ کٹتا رہا، پتہ نہیں چلا. یہ دنیا کا عشق ہے، ہاتھ کٹ جائے پتہ نہیں چلتا. اور ہم سے نہ پوچھا کرو تمہیں درد کیوں نہیں ہوتا، ہم سے نہ پوچھا کرو تمہیں احساس کیوں نہیں ہوتا. اور دنیا کا حسن جو ہے، دنیا کا عشق جو ہے، وہ درد کا احساس ہونے نہیں دیتا. تو عشق حسین ہمیں کسی طرح کا احساس نہیں ہونے دیتا. توجہ ہے نا. اچھا ہاتھ کٹ گئے، اب لیمو اٹھا کے کیا تھا پتہ ہی نہیں چلا، انگلیاں کٹ گئی. قرآن ہے قطعنا ایدیہن، ہاتھوں کو کاٹ دیا. اچھا ہاتھ کاٹنے کے بعد فضیلت دیکھ کے شک نہیں کیا. اللہ اکبر، قرآن پڑھ رہا ہوں میں. فضیلت دیکھ کے شک نہیں کیا. کیا فرماتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. کون کہتا ہے یہ بشر ہے؟ یہ بشر نہیں ہے، یہ تو بڑا معزز فرشتہ ہے. میں کہوں گا آج کے پڑھے لکھے لوگوں سے اس زمانے کی جاہل عورتیں زیادہ بہتر تھیں. حالانکہ یہ بھی کہتے ہیں میرا نبی یوسف سے زیادہ حسین تھا. تو جب ہمارے حالانکہ یہ بھی کہا جاتا ہے ہمارا نبی یوسف سے زیادہ حسین ہے. انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا تو کہا یہ بشر نہیں لگتا، حسین بھی زیادہ ہے. پھر کہہ کے تھک گئے ہو ہم جیسا ہے، بشر ہے بشر ہے بشر ہے. اچھا اب ظاہر ہے الزام لگا دیا. اب کیا کیا؟ 7 دروازے تھے. قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. 7 دروازے ہیں زلیخا کے قصر کے، زلیخا کے قصر کے 7 دروازے. کتنے دروازے؟ 7 دروازے. حضرت یوسف ہر دروازے کو تالا لگاتے ہوئے پہنچے اس مقام پہ. اب حضرت یوسف اکیلے ہیں. تو اب حضرت یوسف نے جب نگاہ غیر مشروع کی طرف دیکھا، آپ روانہ ہوئے. دروازے کے پاس پہنچ کے کہتے ہیں کھل جا. دروازہ کھل کے تالا گر جاتا ہے. اگلے دروازے پہ پہنچے، کھل جا. دروازہ کھلا، تالا گر گیا. 7 کے 7 دروازے پہ یوسف کو یہ کہنا پڑا دروازہ کھل جا. تب جا کے دروازہ کھلا. تو پھر میری جانیں قربان ہو جائے نا اس بی بی پہ جس کے لیے دروازہ نہیں دیوار کھل گئی. جو فرما رہے ہیں. حالانکہ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی نہیں ہے، علیہ السلام نہیں لکھنا چاہیے. تو جو نبی کہنے کا محتاج ہوتا ہے وہ امیر المومنین کی ماں بغیر کہے کھلوا دیتی ہے. بلکہ بدل کے یہ جملہ کہہ دو دیوار نے کہا ہوگا ہنس کے دکھاؤں یا کہا لگاؤں. کتنا ہنسوں ہے. اچھا اگر بی بی دروازے سے جاتی تو دنیا کہتی فضیلت کی تلاش تھی. یہ دیوار نے شک ہو کے بتایا اس بی کو نہیں، مجھے فضیلت کی تلاش تھی. میں یہ چاہتی، میں یہ کعبہ یہ چاہتا تھا کہ اس بیوی کے قدم آ جائے تاکہ جو بیت ہے اب وہ بیت نہ رہے، قبلہ بن جائے. اچھا بات کہاں تک پہنچی کہ حضرت یوسف علیہ السلام 7 دروازے سے نکل گئے. سامنے سے ایک بچہ ہے. اب حضرت یوسف پہنچے، سامنے سے عزیز مصر بھی آیا. آپ تو جانتے ہیں خواتین کی ایک عادت ہے کہ جب ان پہ آئے تو دوسرے پہ ڈال دیتی ہیں کہ میں نے یہی لے کے آئے تھے. اور یہ کئی جنگوں میں بھی ملتا ہے، میں تو نہیں آنا چاہتی تھی. یہ خواتین کی ایک عادت ہے کہ مطلب اس طرح کی باتیں کر دیتی ہیں. اب جب دیکھا نا کہ عزیز مصر آ گیا، کہا نہیں حاضر الذی راودتنی، یہی تھا. اب جب یہ بات آئی تو ایک گواہ نے گواہی دی جو گہوارے میں تھا. چھوٹا بچہ گواہی دے کے کہتا ہے کہ یہ یوسف قصوروار نہیں، یہ قصوروار ہے. تو میں کہوں گا وہ کافر ہو کے بچے کی گواہی مان گیا. اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا کہ وہ عزیز مصر کافر ہو کے
اس نے یہ نہیں کہا چھوٹا بچہ ہے گواہی نہیں مانتا. تو عزیز و صدیقہ جس بچے کو لے کے جائے, سیدہ جن بچوں کو لے کے جائے اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے یہ چھوٹے بچے ہیں, ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی, میں کہوں گا وہ زیادہ بہتر تھا. تو کافر ہو کے خیال آ گیا. اچھا اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا گیا, جیل میں ڈال دیا گیا. حضرت یوسف پہنچے جیل میں. اچھا اب جیل میں پہنچے, اب جا کے انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ اللہ نے ان کو تعبیر خواب کا علم دیا. جو خواب دیکھتا تھا حضرت یوسف سے آ کے پوچھا, آپ نے کہا جی یہ ہوگا یہ ہوگا. دو نے کہا جی بڑا نیک بنتا ہے, بڑا عبادت گزار بنتا ہے, اس کا امتحان لیتے ہیں. کہا جی کیا لیں؟ آئے آ کے کہا جی ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. ایک نے کہا جی میرے سر پہ پرندے کچھ کھانا کھا رہے ہیں. دوسرے نے کہا جی میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو پانی پلا رہا ہوں. تو حضرت یوسف نے کہا ایک رات کی مہلت ہے, سوچ کے آنا دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا. اگلے دن پھر آگے کہا جی ہم نے خواب دیکھا ہے ایسا ایسا. کہا دیکھو میں تمہاری جوانی پہ رحم کھا رہا ہوں, مجھے ترس آ رہا بڑا تم پہ, اچھی بات نہیں ہے, سوچ کے آنا, ہو سکتا غلط فہمی ہو, دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا دوبارہ جا کے سوچ لینا. اگلے دن پھر آئے آ کے کہتے ہیں ہم نے خواب دیکھا ہے. اب حضرت یوسف نے کہا اب فیصلہ ہو گیا. کہا جی کیا خواب دیکھا؟ کہا جی میں نے دیکھا میرے اوپر سے جو ہے پرندے آ کے کھا رہے ہیں. کہا تجھے پھانسی لگے گی. وہ کہتا میں نے خواب دیکھا ہی نہیں, میں نے خواب دیکھا ہی نہیں. تو حضرت یوسف کیا کہتے ہیں, دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو اب تجھے پھانسی لگے گی. تو عزیزان محترم میں ایک جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں, صدیق اس کو نہیں کہتے جو واقعہ ہو اور بیان کرتے. صدیق اس کو نہیں کہتے معراج کے واقعے کو بیان کر دے. صدیق اس کو کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. تو اب سمجھ لو سیدہ کی عظمت کو, زہرا کی عظمت کو سمجھنا ہے تو سمجھ لو. کہتے ہیں ان لباسکما عند الخیاط, تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. اذا اتت بہا زینتکما, جب لے کے آئے گا تمہیں پہنا دوں گی. اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا یا کپڑے لے کے جا, خبردار یہ نہ کہنا میں جبرائیل ہوں, وہی کہنا جو سیدہ نے کہا تھا. کیا جملہ کا انا الخیاط جئت بالثياب, میں درزی ہوں کپڑے لے کے آیا ہوں. کون؟ رضوان جنت, جو نبیوں کے لیے وہی لے کے آتا ہے وہ حسنین کا درزی بن کے آتا ہے. اچھا اب حضرت یوسف نے اس نے گیا, ایک دوسرا آزاد ہو گیا, بادشاہ کو پانی پلا رہا, دونوں ایک مر گیا ایک بچ گیا. تو اب بادشاہ نے خواب دیکھا, خیر پورا واقعہ ہے کہ اس نے پھر جب خواب کی کوئی تعبیر نہ ملی تو اس کو یاد آیا کہ جیل میں بھی ایک معبر بیٹھا ہے. اس نے بادشاہ کو بتایا, آیا حضرت یوسف سے تعبیر پوچھی, بادشاہ کو بتائی, اس کو پسند آئی. اب حضرت یوسف سے کہا, بادشاہ نے کہا اس کو آزاد کر دو. حضرت یوسف کے پاس آئے, آگے کہتے ہیں آپ آزاد ہیں. یہ پورا واقعہ کربلا کی تفسیر ہے. میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں, اس کے اندر ایسے ایسے جملے جب کہا نا کہ آپ آزاد ہیں تو حضرت یوسف نے کہا میں نہیں جاتا, میں بیٹھا ہوں جیل میں, کوئی ضرورت نہیں مجھے آزادی کی, میں مرنا تو پسند کرتا ہوں, ذلت پسند نہیں کرتا. حیات من الذلہ, ذلت برداشت نہیں ہو سکتی یوسف کو. کہا بادشاہ نے آپ کو آزاد کر دیا ہے, کہا مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے. جب تک جنہوں نے مجھ پہ تہمت لگائی وہ اپنے گناہ کا اعتراف نہ کر لے, یوسف جیل سے آنے والا نہیں ہے. میں نے کہا نا کربلا کے واقعے کی, سیدہ کو کہا, آل محمد کو کہا, بیویوں کو پیغام آیا آپ کو رہائی مل گئی. تو بی بی نے کہا نا 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 نا, اس وقت تک ہم نہیں آئیں گے جب تک یزید یہ اعتراف نہ کر لے کہ جس کو کربلا میں شہید کیا تھا وہ باغی نہیں نمازی تھا. ہم ایسے نہیں آئیں گے. یزید کے قصروں میں سے ایک قصر خالی کرایا جائے, یزید کے محل میں سے. یہ ہے فتح, اس کو کہتے ہیں فاتح. فاتح یہ نہیں, فاتح اس کو کہتے ہیں کہ یزید کے بڑے محل میں سے ایک محل خالی کرایا جائے.
محل خالی ہوا کس لیے؟ کہا میں چاہتی ہوں یزید کو اس کے محل میں رسوا کروں. میں دنیا کو بتاؤں لوگوں یزید کتنا بڑا ظالم تھا. میں دنیا کا بتاؤں لوگوں یزید نے کربلا میں کس کو شہید کیا؟ بی بی نے وہاں پہ مجلس کی, ایک دن مجلس کی نہیں عزیزو. یہیں سے انشاءاللہ کل گفتگو کا آغاز ہوگا 8:30 بجے. حضرت سیدہ نے مجلس کی, اور مجلس ایسی نہیں تھی کہ جیسے ہم کرتے ہیں عزیزو. بلندی پہ شہداء کے سر رکھے ہوئے تھے. عزیزو بلندی پہ شہداء کے سر رکھے ہوئے تھے, اور مجلس پڑھنے والی بی بی کوئی اور بی بی نہیں تھی. وہ بی بی تھی جس کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے. بی بی نے ایک جملہ کہا سرائے شہداء کو دیکھ کے, اے شام کی رہنے والی عورتوں, اے شام کی رہنے والی خواتین, یہ جو سر ہے نا یہ میرے اون و محمد کے ہے. اے شام کی رہنے والی خواتین, یہ دیکھ رہے نا یہ 6 مہینے کا سر ہے, یہ ہمارے علی اصغر کا ہے. اور ایک جملہ بی بی مجلس پڑھتے پڑھتے فرماتی ہے کہ اے شام کی بیویوں, ہو سکتا ہے زینب سارے مسائل بھول جائے لیکن ایک مصیبت نہیں بھول سکتی. میں دیکھ رہی تھی میرا بھائی ذبح ہو رہا, 70 قدم کے فاصلے سے میں دیکھ رہی تھی اور میرے بھائی کا سر کاٹا جا رہا تھا. اور پھر وہیں سے بی بی نے اپنے بھائی کو خطاب کر کے ایک جملہ کہا, کہتی ہیں حسین حسین جب تک تیرے سر پہ امامہ تھا, زینب کے سر پہ چادر تھی, تیرے سر سے امامہ اترا, زینب کے سر سے چادر